بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انبیاء اور رسل علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان تمام میں سب سے زیادہ جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا فرمائی ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام سب سے زیادہ فضیلت والے، شان والے ہو کر بھی نہ آپ اپنی مرضی سے کلام فرماتے اور نہ ہی کام فرماتے تھے۔ سورہ النجم میں فرمایا رب کائنات نے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کلام نہیں فرماتا ہے، جو بھی کلام فرماتا ہے وہ تو میری مرضی سے ہوتا ہے، میری وحی ہوتی ہے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 9 فرمایا، ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین، کہ میرا محبوب پیروی کرتا ہے اسی کی جو میری وحی ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی کام فرماتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ فضیلت والے ہو کر نہ اپنی مرضی سے کلام فرماتے نہ کام فرمایا کرتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام کی شان کے حوالے سے ایک بات کہ آپ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دیا تو تقریباً 16 یا 17 مہینے آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن دل کے اندر چاہت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے کو تبدیل فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے کو تبدیل فرما دے، لیکن اپنی مرضی سے آپ نے قبلے کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ حالانکہ اتنی شانیں کہ آپ سے بڑھ کر رب کائنات نے کسی اور کو شان عطا فرمائی ہی نہیں ہے، لیکن اپنی مرضی سے آپ نے قبلے کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ دل کے اندر چاہت تھی، خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے کو تبدیل فرما دے۔ رب کائنات نے اسی بات کو قرآن کے اندر بیان کیا، سورہ البقرہ آیت نمبر 144، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اب یہاں پر رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کی چاہت کو پہلے بیان فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام عین نماز کی حالت میں اپنے چہرہ پاک کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کہ ابھی رب کائنات کا حکم نازل ہو جائے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے آیات نازل ہو جائیں، حکم نازل ہو جائے۔ رب کائنات کو آپ علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی اس ادا کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کیا فرمایا؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ ہم دیکھ رہے ہیں اے پیارے حبیب آپ کے چہرے کا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے دیکھ لیا، بلکہ نرا فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں، گویا کہ رب کائنات کی نگاہوں میں اللہ کی نگاہ جو اس کی شان کے لائق ہے، اپنے حبیب علیہ السلام کی وہ ادا آج بھی سامنے ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کیا پیارے کلمات ہیں کہ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں محبوب آپ کے چہرے کا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا۔ اب یہاں پر ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی چاہت کو پہلے بیان فرمایا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اور قبلے کی تبدیلی کا حکم بعد میں نازل فرمایا ہے۔ پہلے اس آیت کریمہ میں آپ کی چاہت کو بیان کیا اور بعد میں اپنے حکم کو بیان فرمایا ہے۔ تو پہلے اپنے حبیب علیہ السلام کی چاہت کو بیان کر کے، پسند کو بیان کر کے ہر ایک پر واضح کر دیا کہ جو میرے محبوب کی چاہت ہے،
میرے محبوب کی پسند ہے وہ میری بارگاہ میں بڑا ہی اس کا مقام ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، بڑی شان ہے۔ تبھی تو رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کی چاہت کو پہلے بیان فرمایا اور بعد میں قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے حکم نازل فرمایا ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین نماز کی حالت میں قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل فرمایا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے پہلے حکم نازل کیوں نہیں فرمایا؟ اب کیوں نازل نہیں فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک کا ہر عمل بہترین ہے۔ نماز سے پہلے کیوں نازل نہیں فرمایا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک بات جو بیان کی جاتی ہے کہ نماز سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے حکم نازل نہیں فرمایا۔ اگر پہلے حکم نازل فرما دیتا تو سارے صحابہ کو معلوم ہو جاتا اور سارے صحابہ کرام خوش ہو جاتے، مبارکباد دیتے اور نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا فرماتے۔ لیکن عین نماز کی حالت میں رب کائنات نے حکم نازل فرمایا، پہلے نازل نہیں فرمایا یا بعد میں نازل نہیں فرمایا۔ اس کی ایک وجہ جو بیان کی جاتی ہے، اصل وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ایک وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار ہیں، آپ کے غلام صحابہ کرام ہیں، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کس طرح کرتے ہیں، اطاعت کس طرح کرتے ہیں، آپ کی پیروی کس طرح کرتے ہیں، اس کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر نماز کی حالت میں بھی میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ پھیر لے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف، تو صحابہ کرام اس پر اعتراض نہیں کرتے کہ آپ نے کیوں نماز کی حالت میں پھیر لیا، بلکہ آپ کی اتباع کرتے ہوئے ساری انسانیت کو پیغام دے دیا صحابہ کرام نے کہ اطاعت دیکھنی ہے تو اطاعت اسے کہتے ہیں، اتباع دیکھنی ہے تو اتباع اسے کہتے ہیں، پیروی دیکھنی ہے تو پیروی اسے کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پیغام دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے تو اس طرح کرنی چاہیے کہ جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام فرما دے یا آپ عمل فرما دیں، انسان کو چاہیے کہ اس پر عمل کرتا چلا جائے کہ اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا بیان فرمایا؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں اے پیارے حبیب آپ کے چہرے کا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو بیان فرمایا۔ ایک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند اور ایک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش کا اظہار فرمایا اور وہ خواہش ابھی دل ہی کے اندر ہے، آپ نے زبان سے اس خواہش کو بیان نہیں فرمایا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے یا اللہ قبلے کو تبدیل فرما دے، یا اللہ قبلے کو تبدیل فرما دے، بلکہ عین نماز کی حالت میں آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا، اپنی پسند کا اظہار فرمایا، دلی تمنا کا اظہار فرمایا کہ آسمانوں کی طرف بار بار دیکھا اور رب کائنات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کے مطابق، اس پسند کے مطابق قیامت تک کے لیے قبلے کو تبدیل فرما دیا اور قبلے کو تبدیل فرما کے پیغام کیا دیا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی جو پسند ہے میری بارگاہ میں اتنا مقام رکھتی ہے، میں نے اس پسند کے مطابق قبلے کو تبدیل فرما دیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اللہ پاک تو اپنے حبیب علیہ السلام کی پسند کے مطابق قبلے کو تبدیل فرما دے، لیکن آج ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کی خواہش پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ہم آپ کے احکامات پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، ہمیں بڑی محبت ہے، ہمارا بیڑا پار ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک تو اپنے حبیب علیہ السلام کی پسند کے مطابق قبلے کو تبدیل فرما دے اور ہم
पसंद पर अमल करना तो दूर की बात है, अहकामात पर भी अमल करने के लिए तैयार नहीं है। फिर कहाँ की हमारी ग़ुलामी है, फिर कहाँ की हमारी मोहब्बत है, कहाँ की हमारी जो है आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और प्यार है। यही वजह है कि हमारे ये दावे खोखले हैं, और जिसकी वजह से आज इस कायनात के अंदर मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है। हमें चाहिए कि अगर इज्जत चाहते हैं, मकाम चाहते हैं, दुनिया में भी और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में भी, आप अलैहिस्सलाम की पसंद पर भी अमल करें, आपके अहकामात पर भी अमल करें, तो यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत के अंदर हमें आला तरीन मकामात और दराजात अता फरमाएगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम की पसंद के मुताबिक क़यामत तक के लिए क़िबले को तब्दील फरमाकर इस बात को वाज़ेह फरमा दिया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पसंद और ख्वाहिश रब्बे कायनात के बारगाह में बहुत ज़्यादा मकाम रखती है, बहुत ज़्यादा आपका मकाम है, बहुत ज़्यादा आपका मर्तबा है। तो जिस तरह पहले मैंने ये कलिमात पढ़े, ये अशार, यूँ तो सारे नबी मोहतरम हैं, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, रहमते दो जहां एक तेरी ज़ात है, ए हबीब खुदा तेरी क्या बात है, ए हबीब खुदा तेरी क्या बात है, ए हबीब खुदा तेरी क्या बात है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हबीब अलैहिस्सलाम की पसंद पर भी, आपकी चाहत पर भी, जो आपकी चाहत थी कि ये काम किया जाए, ये काम किया जाए, उस पर भी, और आप अलैहिस्सलाम के अहकामात पर भी हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सही तौर पर आपकी इत्तिबा करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा।